السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سننا کیسا ہے، ان کے بیانات سن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے آپ حضرات کے سامنے میں دو الگ الگ فتوے پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ جن دو فتووں کو سن کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات اور ان کی تقریریں سن سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، جن کا سوال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی تقریروں کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کی کیا رائے ہے، کیا مجھے ان کا بیان سننا چاہیے یا نہیں، برائے کرم تفصیل سے بتائیں۔ یہ تھا سوال، اس کا جواب یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کے ایک اہم مفصل و مدلل سابق فتوے کی ابتدائی سطور یہ ہیں: ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیانات میں صحیح عقیدے سے انحراف، قرآن کریم کی تفسیر میں تحریف، منمانی تفسیر، سائنسی تحقیقات سے مرعوبیت، اسلام مخالف افکار سے ہم آہنگی اور فقہی مسائل میں سلف صالحین اور جمہور امت کی راہ سے روگردانی جیسی گمراہ کن باتیں پائی جاتی ہیں۔ نیز وہ امت مسلمہ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع سے پھیرنے، دینی مدارس سے برگشتہ کرنے اور علماء حق سے عوام کو بدگمان کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ چند اہم عصری مسائل، صفحہ نمبر 93-94، جلد اول۔ ان ابتدائی سطور کے بعد بحوالہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گمراہ کن باتوں پر مفصل و مدلل بحث ہے جو 10 صفحات پر مشتمل ہے۔ چند اہم عصری مسائل، کتاب مکتبہ دارالعلوم دیوبند۔ نمبر 2، جو کچھ نمبر 1 کے تحت لکھا گیا ہے اور تفصیلی سابق فتوے میں جو کچھ تشریح ہے، اس سے پیش نظر حکم یہی ہے کہ ان کے بیانات سننا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جس کو سن کر کے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس فتوے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں اور ان کے بیانات کو بالکل بھی نہیں سننا چاہیے۔ وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ جو تفسیر کرتے ہیں، وہ منمانی تفسیر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ اس کو سن کر کے آپ حضرات کے سامنے بات اچھے سے واضح ہو جائے گی۔ کسی نے بنوری ٹاؤن کراچی سے پوچھا ہے، جن کا سوال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سننا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائے۔ یہ تھا سوال، اس کا جواب یہ ہے۔ واضح رہے کہ مسلکی اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مقلد، غیر عالم شخص ہیں، MBBS طب ڈاکٹر ہیں، انہیں ادیان و مذاہب کے بارے میں کافی معلومات ہیں اور تقابل ادیان پر مہارت بھی ہے، لہٰذا خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے ان کے بیانات سن سکتے ہیں۔ لیکن حدیث اور فقہ میں ان کی علمیت اس درجے کی نہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر شخص ہر علم میں کامل مہارت رکھتا ہو، اس لیے دینی مسائل کے بارے میں ان کی آراء کی کسی مستند عالم دین سے تحقیق کی جائے اور اس سے بعد عمل کیا جائے۔ اسی طرح موصوف بہت سارے مسائل میں اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، لہٰذا عام آدمی کے لیے ذاکر نائک کے بیان کردہ مسائل سننا اور ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے چند اہم عصری مسائل۔ فقط واللہ تعالی عالم۔